أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا. بولے تمہارے رب کے حضور معذرت، اور شاید انہیں ڈر ہو، شاید وہ ڈرے اور تقوی اختیار کرے. پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا دیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا. یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 165 اور 166 کی تلاوت سماعت فرمائی. یہ وہی اصحاب سبت کا واقعہ چل رہا ہے جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے لیکن پانی جو ہے وہ دریا کا چھوڑ دیتے تھے اور ان کے گڑھوں میں وہ مچھلیاں کثیر تعداد میں جمع ہو جاتی تھیں، اور اتوار کو یا اگلے دنوں میں وہ شکار کر لیا کرتے تھے اور پکڑ لیا کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ایک چلاکی دکھائی، مکر و فریب دکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جیسا کہ آپ نے کل والے درس میں سنا کہ ان کی صورتوں کو بندر بنا دیا. انہی آیات طیبہ میں ان کے صورتوں کے مسخ ہونے کا اور بندر بننے کا ذکر ہے. اور یہ بھی میں عرض کر چکا کہ ان کے 3 گروہ بن چکے تھے.
ایک مسلسل نافرمانی کرنے والا، دوسرا ان کی اصلاح کرنے والا اور روکنے والا، لیکن کچھ عرصہ اس کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتا اور تعلق قائم رکھتا۔ اور تیسرا وہ جنہوں نے دیکھا کہ اب یہ نافرمانی سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے ان سے نافرمانوں سے تعلق ختم کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر عذاب نازل کیا وہ بھی آپ کل سن چکے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، اور وہ سارے کے سارے بندر بن گئے، ان کی صورتیں مسخ ہو گئی، اور پھر بعد میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ یہاں سے ایک عام سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو اور تمہیں کنفرم ہو جائے کہ یہ برائی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ 3 طریقے ہیں روکنے کی حدیث پاک میں۔ پہلا طریقہ قوت بازو سے روکو، طاقت سے روکو۔ اگر قوت بازو نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانو، اور اس کو جو آخری درجہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضعف الایمان کہا ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم برائی کو قوت بازو سے نہیں روکتے، طاقت ہونے کے باوجود۔ معاشرہ میں تو کیا روکنا، گھر کے اندر ہی ہم اس کو نہیں روک سکتے، ہم اگنور کر جاتے، زبان سے بھی نہیں روکتے، اور دل میں بسا اوقات برا بھی نہیں جانتے، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر خوشی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ کنفرم برائی ہے، اسے قوت بازو سے روکنا چاہیے تھا، نہیں تو زبان سے روکنا چاہیے تھا، ورنہ دل سے تو برا جانتا۔ لیکن آج کل دل سے بھی برا نہیں جانتے۔ اب سوچئے کہ کس کیٹیگری میں ہم چلے گئے۔ تاب درجے کا جو ایمان ہے وہ ہے برائی کو قوت بازو سے روکنا، نہیں ہے تو زبان سے دوسرا نمبر، تیسرا نمبر دل میں برا جاننا۔ اب تینوں جو صورتحال ہیں وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہم بالکل جو ہے وہ خاموشی دارے ہوئے ہیں، اور جو نافرمانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ بھی، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری سب کچھ ہو رہا ہے، کہتے کوئی نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو پھر صوفی صاحب بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا جی کہ جی سیلاب آئے، یہ بارشیں ہوئی، اولے پڑے، گندم تباہ ہو گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، زلزلے آ رہے ہیں، اس میں نیکوکار بھی ہوتے ہیں،
بھائی بظاہر وہ نیکوکار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نمازی، پرہیزی، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا کہ کیا وہ برائی کرنے والے جو معاشرہ میں یا فیملی میں یا گھر میں نافرمانی کرنے والے ہیں، ان سے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا، کبھی لا تعلقی کا اظہار کیا؟ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، وہ نیکوکار، وہ صوفی، صوم و صلات کے پابند، وہ قرآن و حدیث کے جاننے والے، کچھ وقت، کچھ عرصہ ان کو سمجھاتے ہیں، یعنی گھر میں سمجھ لے، مثال لے لے کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے، بہو، بیٹیاں، بیٹے وہ سوئے ہوئے ہیں، تو یہ سراسر نافرمانی ہے کہ نہیں؟ بولیے، نماز نہ پڑھنا یہ نافرمانی ہے۔ اب گھر کا سربراہ ہے، یہ بڑا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ قوت بازو سے اس نافرمانی سے روکے اور ان کو اٹھائے کہ یہ نافرمانی ہے، اٹھو نماز پڑھو۔ نہیں تو زبان سے کہے، زبان سے نہیں تو دل میں بڑھ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ دن ڈانٹا، زبان سے کہا، پھر اس کے بعد کہا قسمہ دا سیر خان، نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں، یہ نہیں برائی سے ہٹ رہا تو ہم کیا کریں، یہ شراب نوشی سے نہیں ہٹ رہا تو ہم کیا کریں، یہ سود خوری سے ہٹ نہیں رہا تو ہم کیا کریں، یہ فلاں برے کام سے نہیں ہٹ رہا تو ہم کیا کریں، ہم نے بڑا سمجھا لیا ہے۔ یہ بھی نظریہ اور یہ بھی ٹرینڈ اور یہ سوچ غلط ہے۔ مسلسل آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، پیغام حق ان کو دیتے رہیں، ان کو زبان سے روکتے رہیں۔ اگر زبان سے روکنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کم از کم یار اسے برا جان کر اسے لا تعلقی کا اظہار تو کرے۔ ان آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بندر بنا دیا جو صوفی تھے، نیکوکار تھے، اور ان کو کچھ عرصہ روکتے رہے، پھر کہا قسمہ دا سر کھاؤ، ہم کیا کریں، نہیں رکتے تو ہم کیا کریں۔ ان کو چاہیے تھا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے، جس طرح تیسرے گروہ نے اظہار کیا اور دیوار کر لی، ان سے جدا ہو گئے۔ وہ دوسرا گروہ جدا نہیں ہوا، کچھ عرصہ سمجھانے کے ساتھ وہ ان سے رشتہ داریاں اسی طرح بس چلتے رہے۔ اللہ نے ان دونوں کو بندر بنا دیا، اور جو تیسرا گروہ تھا جنہوں نے کہا اگر تم نافرمانی سے نہیں ہٹتے، باز نہیں آتے تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس برائی کو برا جانا اور دیوار کر لی، جدا ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بچا لیا، باقیوں کو بندر بنا دیا اور ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس سے یہی سبق مل رہا ہے کہ برائی کو دیکھو، قوت بازی سے روکو، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو برا جان کر اس سے کچھ ناراضگی کا اظہار تو کرو، کچھ لا تعلقی کا اظہار تو کرو۔ باقی معاملات میں ہم اولاد سے، بہو بیٹیوں سے، رشتہ داروں سے ناتا اور تعلق توڑ لیتے ہیں اگر کوئی ذاتی مفاد آ جائے، توڑتے ہیں کہ نہیں؟ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کئی سال نہیں بولتے اگر ذاتی کوئی مفاد، ذاتی معاملات ہو جائے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ گھر والی ہے، وہ اگر ہنڈیا میں نمک زیادہ، مرچ زیادہ ڈال دے، کھانا وانا صحیح نہ، ٹھیک ہے، یا اولاد کوئی اپنی نافرمان ہو جائے تو اس کو آگ بھی کر دیتے ہیں، اشتہار میں نکال دیتے ہیں،
کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، بیوی سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تجھے کھانا صحیح پکانا نہیں آتا فلاں فلاں، کبھی نماز نہیں پڑھی بچوں نے، بچیوں نے، بیوی نے، تو کیا ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا کبھی؟ نہیں کرتے۔ تو یہ بات کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی، جب کوئی امتحان یا آزمائش یا کوئی اس طرح کا کوئی عذاب یا پکڑ آتی ہے تو پھر اس میں ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس میں قصوروار ہیں۔ کہ ذاتی مفاد آیا، معاملات آئے تو ناراضگی کا اظہار بھی ہو گیا، لا تعلقیں بھی کر دی، آنکھ بھی کر دیا، لڑائی جھگڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، لیکن جب معاملہ آیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کا آیا اور برائیوں سے روکنے کا آیا، نیکیوں کی دعوت دینے کا آیا، تو کہا بس چھوڑو ان کو، ان کے حال پر چھوڑو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا کام ہے مسلسل تبلیغ کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو ہمیشہ پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے کم از کم نفرت تو کریں تاکہ ہم کل پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان قرآن کی آیات طیبہ جو بڑی سبق آموز ہے، جو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا اہم پیغام دے رہی ہے کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ورنہ صوفی پن نہیں دیکھا جائے گا، صوم و صلات تمہاری نہیں دیکھی جائے گی۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ برائی کو روکو اگر تمہیں پتا ہے۔ اللہ بس ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔